أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لفظی ترجمہ سورۃ النساء پارے 6 آیت نمبر 148 تا 152. لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ تبارک و تعالی الجہر بالسوء من القول ظاہر کرنا بری بات کو الا من ظلم مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے. وکان اللہ اور ہے اللہ تبارک و تعالی سمیعا سننے والا علیما جاننے والا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی کو او تخفوہ یا چھپاؤ گے اس نیکی کو او تعفو عن سوء یا درگزر کرو گے برائی سے فإن اللہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے عفوا معاف کرنے والا قدیرا قدرت والا. ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون اور ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا یفرقو کہ تفریق کریں بین اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ورسلہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کے درمیان. ویقولون اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم ایمان لائیں گے بعض پر ونکفر ببعض اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں. ویریدون اور ارادہ کرتے ہیں ان اس کا ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اس کا کہ بنا لے اس کے درمیان ایک راستہ. اولئک وہ لوگ ہم الکافرون وہ کافر ہیں حقا یقیناً واعتدنا اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا عذاب رسوا کرنے والا. والذین آمنوا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا اور نہیں تفریق کی بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان. اولئک وہی لوگ ہیں سوف یؤتیہم ان قریب دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی اجورہم ان کے اجر. وکان اللہ اور ہے اللہ تبارک و تعالی غفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان. معزز سامعین اس سے پہلے منافقوں کی علامتوں کا ذکر تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے اور نیکی ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، فضول باتوں اور کہانیوں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں، کافروں اور مومنوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. منافقوں کی سزا بھی بیان فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور چونکہ برائی کا اظہار کافروں اور منافقوں کا کام ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول نہیں پسند کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بری بات کے ظاہر کرنے کو. غیبت بری بات ہے، جھوٹ بری بات ہے، کسی کو گالیاں دینا اور اس کو ایسی بات کہنا جس میں اس کی تذلیل اور تحقیر ہو بڑی بری بات ہے. لیکن آج کل لوگ اس کو عیب کے بجائے ہنر سمجھتے ہیں.
میں نے فلاں کو یہ کہا اور یہ کہا، اس طرح ذلیل کیا، حالانکہ ان باتوں کو شریعت پسند بالکل بھی نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ تو برائی ظاہر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ شخص ظالم کی بات کو حاکم وقت کے سامنے یا مفتی یا قاضی کے سامنے یا کسی اثر و رسوخ والے آدمی کے سامنے پیش کرے جو اس کا ازالہ کر سکتا ہے، تو اس کو برائی ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اس طرح اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے مجھے گالی دی ہے، کیونکہ وہ محض دل کی بھڑاس نہیں نکال رہا بلکہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی دادرسی چاہتا ہے۔ رہی بات کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تو ابتدا کرنے والا ظالم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ابتدا کرنے والا ہے وہ بڑا ظالم ہے، جو شروع کرنے والا ہے وہ بڑا ظالم ہے، یعنی ابتدا کرنے والے کو شریعت ظالم کہتی ہے۔ دیکھو بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو مار پڑتی ہے، وہ ساتھیوں کو کہتا ہے کہ بھی مجھے مار پڑی ہے، مدد چاہتا ہے، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ مار پڑی کیوں ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ بتایا جائے کہ مار کس وجہ سے پڑی ہے۔ تو اسی طرح یہ بتائے گا کہ فلاں نے مجھے گالی دی ہے، مگر نہیں بتائے گا کہ کیوں دی ہے۔ ہر آدمی اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اپنے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو شریعت کہتی ہے ابتدا کرنے والا ظالم ہے، جو شرارت کی بنیاد رکھے گا ظالم ہے۔ ہاں، لم یحتد المظلوم، جب تک مظلوم تجاوز نہ کرے، اگر مظلوم تجاوز کرے گا تو یہ تب ظالم بن جائے گا۔ مثلا ظالم نے 4 مکے مارے اور مظلوم نے بھی جواب میں 4 مکے مار دیے تو کوئی گناہ نہیں ہے، 5واں مارے گا گنہگار ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، تمہاری اچھی بری ہر بات کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں، ارادوں، ہیرا پھیری کو بھی خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز محفوظ بھی نہیں۔ ان تبدو خیراً، اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو، اور تخفو یا چھپاؤ گے نیکی کو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو گے برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا۔ نیکی کا کام یا بات کوئی ظاہر کر کے کرتا ہے مگر ریاکاری کے لیے نہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اگر مخفی طور پر کرتا ہے کہ میری نیکی کا لوگوں کو علم نہ ہو، تب بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ سال ہا سال نیکی کرتے تھے، رب تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری نیکیاں الگ تھیں، ان کی ایک نیکی کا ذکر ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، گھر میں اور کوئی فرد تھا نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھی عورت ہے اور اس کے گھر میں کوئی اور فرد ہے بھی نہیں، اس کو پانی کون لا کر دیتا ہوگا، لکڑیاں کون لا کر دیتا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ اہمیت انہی 2 چیزوں کی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ایک مشک بنوائی، سحری کے وقت آتے اور اس کے پانی کے سارے برتن بھر جاتے اور لکڑیاں بھی پہنچا جاتے، پوچھتی کہ تم کون ہو، تو فرمائے کہ مائی تم اپنا کام کرو، تمہیں اس بات سے کیا غرض، بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندہ ہوں۔ جب یہ فوت ہوئے، غسل دینے والوں نے ان کے کندھوں پر مشک اٹھانے کے نشان دیکھے، بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے تو مشک بھی کبھی اٹھائی نہیں ہے، یعنی کہ جو پانی بھرنے کا جو مشک ہوتا وہ بھی نہیں اٹھائی ہے۔ ان کے کندھوں پر داغ کس طرح پڑ گئے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ مائی بولی کہ اب میرے گھر پانی نہیں پہنچتا، معلوم نہیں پہنچانے والا کہاں چلا گیا۔
تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس بڑھیا کے گھر مشق کے ذریعہ پانی پہنچاتے تھے۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتے تھے اور ریاکاری سے بالکل بچتے تھے۔ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا اور اس کے رسولوں کا، دنیا میں ایسے کافر جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے دہریہ قسم کے لوگ آج بھی موجود اور پہلے بھی موجود تھے۔ یہود و نصارہ مشرکین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ من خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چاند سورج کس کے تابع، ان کو کون چلا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بارش کون برساتا ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زمین سے اناج وغیرہ کون اگاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کی کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تفریق کریں بین اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اس کے رسولوں کے حکموں کے درمیان تفریق اس طرح کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے بعض پر اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حکم جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتے تو ان کو مان لیتے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ان کا انکار کر دیتے۔ اور رسولوں کے درمیان تفریق اس طرح کرتے کہ مثلا یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تو درکنار، ہم اس کو حلال زادہ ماننے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا ذکر آگے رکوع میں آ رہا ہے۔ اور عیسائی ضد پر آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو اس طرح تفریق کی کہ ایک نبی کو مانا دوسرے کو نہ مانا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ کرتے ہیں کہ بنا لے اس کے درمیان ایک راستہ، اس کو وہ اپنے لیے بہتری کا راستہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے کسی کا انکار تو درکنار، پیغمبروں سے جو بات صحیح ثابت ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جیسا کہ باطل فرقے یہ ہر چیز کا انکار نہیں کرتے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ قرآن پاک سے ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہم سے زکوٰۃ لینے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہم کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جس طرح شیعہ کا مذہب ہے کہ جب تک ہمارا امام نہیں آئے گا اس وقت تک ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ عشر ہے اور نہ بینک میں حلفیہ بیان جمع کرواتے، اور بینک میں حلفیہ بیان جمع کروا دیں، ہم جعفریہ اور امامیہ ہیں لہذا ہماری رقم سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ سنیوں کی جمع شدہ زکوٰۃ جب تقسیم ہوتی ہے تو لینے کے لیے پہنچ جاتے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا تو دیں گے۔ نہ امام آنا ہے اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے سارے دین کا انکار نہیں کیا تھا، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا۔ تو کفر کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی تمام چیزوں کا انکار کر دے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا یا تعویل کرے گا تو کافر کہلائے گا، اور جو ایسا کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا جو ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے حکموں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں سارے برحق ہے۔ ولم یفرقوا بین احد منہم،
اور نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ اور تفریق کا معنی ابھی بیان ہوا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو ہم مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، یہ تفریق ہے ماننے اور انکار کرنے کی۔ باقی رہی بات درجات کی، کس پیغمبر کا درجہ زیادہ ہے اور کس کا نسبت کم ہے، یہ اپنی جگہ ثابت ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ سب سے بلند درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو درجوں کا تفاوت ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور البتہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی بعض نبیوں کو بعض پر، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ تو فضیلت اور درجوں میں تو تفریق ہے، اور یہاں تفریق نہ کرنے کا مطلب ایمان لانے اور نہ لانے میں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی لوگ ہیں قریب ان کو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔